बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल हक़्क़ु वस्सवाब वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी दीनुहु इला यौमिल हिसाब व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम उलुल अलबाब। अम्मा बअद फ़अव्वलन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ीना बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहले ईमान भाइयों को आज अदा की जाने वाली ईद पर ईद मुबारक हो। अल्लाह जल्ल शानुहु रमज़ान के रोज़ों को भी कबूल फरमाए और आज ईद की अदायगी को भी अपने बारगाह आली में कबूल फरमाए। हज़रात, रुयत हिलाल के सिलसिले में इस वक्त जो बहस उलमा और माहिरीन से निकल कर अवाम तक पहुँच गई है और जिसकी बिना पर बेशुमार अहले इल्म, उलमा, अइम्मा बल्कि अवाम के अक्सर हल्के एक इंतशार का शिकार हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ी कि इस सिलसिले में एक मुख्तसर सी वजाहत की जाए। अगरचे मुतअद्दिद मुस्तनद अहले इल्म ने इस सिलसिले में तशफ़ी बख्श वजाहत फरमा दी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे हज़रात उलमा, बहुत सारे मसाजिद के इमाम, बहुत सारे इदारों के ज़िम्मेदार और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अवाम इस इंतज़ार में हैं कि कुछ मज़ीद वजाहतें होनी चाहिए। इसलिए बहुत गौर व खौज़ के बाद, बहुत बहस व तमहीज़ के बाद अब मुनासिब समझा जा रहा है कि इस सिलसिले में अपने भाइयों के सामने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया जाए। हज़रात, रुयत हिलाल का मसला कोई छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ी और बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और इस वजह से कि जिस मसले के साथ करोड़ों लोगों के रोज़ों का, करोड़ों लोगों के ईद का और लाखों लोगों के एतकाफ़ का मसला जुड़ा हुआ है, ज़ाहिर है वो कोई छोटा मसला नहीं है। इसलिए जिस फ़र्द या जिस इदारे को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है, उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक मुअज्जिन के मुताल्लिक ये है, अल मुअज्जिनु मुअतमिनुन, अज़ान पढ़ने वाला अमानतदार है। इसका मफ़हूम यह है कि अज़ान पढ़ने वाला ठीक वक्त पर अज़ान पढ़ना चाहिए। अगर वो वक्त से पहले अज़ान पढ़ेगा तो वो भी दुरुस्त नहीं, और देर करके अज़ान पढ़ेगा तो उसमें भी गलतियों के ख़तरे हैं। मसलन फ़जर की अज़ान अगर वक्त से पहले पढ़ी गई तो अज़ान नहीं होगी, और अगर देर से पढ़ी गई तो हो सकता है लोग सहरी खाते रहेंगे, इसलिए कि अभी अज़ान हुई नहीं। इसलिए मुअज्जिन को आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अमानतदार है, उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी है, वो अमानतदारी के साथ ठीक वक्त पर अज़ान पढ़े। मुअज्जिन को अमानतदार कहा गया क्योंकि उसके अज़ान के साथ लोगों की नमाजें जुड़ी हुई हैं, उसके अज़ान के साथ लोगों के सहर और इफ्तार जुड़े हुए हैं, उसके कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई। तो जब पूरे खित्तों के लोगों और करोड़ों लोगों के रोज़ों और ईदों और एतकाफ़ के मसाइल हों तो ज़ाहिर ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। इस्लाम ने इज्तिमाई जिम्मेदारियाँ इदारों के हवाले की हैं। जैसे मौजूदा ज़माने की हुकूमतों में आम तौर पर 3 बड़े बड़े शोबे होते हैं, मुक़न्निना, अदलिया और इंतज़ामिया। बस ठीक इसी तरह से इस्लामी हुकूमत में
ایک اہم ترین شعبہ عدلیہ کا بھی ہے۔ عدلیہ کے معنی ہیں کہ اسلامی عدالت ہوگی، اس میں قاضی ہوگا، اور قاضی جو ہے وہ معاملات کا فیصلہ کرے گا۔ تو اسلام نے رؤیت ہلال کا فیصلہ بھی اسلامی عدالت کے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ تمام اسلامی تاریخ میں رؤیت ہلال کے فیصلے جب بھی ہوئے ہیں، گواہ قاضی کے سامنے حاضر ہو کر کے گواہیاں پیش کرتے تھے۔ یہ قاضی علاقوں کے اندر ہوا کرتے تھے، اور ہر علاقے کا قاضی اس علاقے کے گواہوں کی گواہی لے کر کے پھر فیصلہ سنا دیتا تھا کہ چاند ہو چکا ہے، رمضان شروع کر دیا جائے، یا چاند ہو چکا ہے، رمضان ختم ہو گیا اور عید الفطر منائی جائے۔ ظاہر ہے قاضی کے سامنے جب گواہ آئیں گے تو گواہوں کی بنیاد پر ہی قاضی فیصلے کرتے تھے۔ چنانچہ بارہا اسلامی تاریخ میں اور ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ گواہی نہیں آ سکی اور فیصلہ کر دیا گیا کہ رمضان برقرار ہے، اور اگلے دن گواہی آ گئی اور پھر فیصلہ کر دیا گیا کہ گواہی چونکہ آ چکی ہے اس لیے رمضان ختم ہو گیا ہے۔ اگر عید پڑھنے کا وقت ہوتا تھا تو عید پڑھی جاتی تھی، اور اگر نہیں تو اگلے دن عید کا اعلان ہوتا تھا۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے کہ شام کو گواہی نہیں آ سکی، اگلے دن گواہی آئی ہے، جبکہ اس دن روزہ چل رہا تھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ توڑ دینے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد پھر عید کی نماز پڑھی گئی۔ خود مجھے یاد ہے کہ دیوبند کے زمانے میں شام کو گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا، اس لیے رمضان کے برقرار رہنے کا فیصلہ ہوا۔ اگلے دن تمام لوگ روزے سے تھے، دن کے تقریباً دوپہر کے قریب گواہی آ گئی، اور گواہی کی خوب تنقیح کی گئی، خوب چھان بین کی گئی، اور اس کے بعد گواہی سننے والوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ گواہی درست ہے تو اعلان کر دیا گیا کہ رمضان کل شام ختم ہو چکا ہے، آج کا روزہ جو ہے وہ توڑ دیا جائے اور عید کی نماز کل صبح پڑھی جائے گی۔ اس لیے اس طرح کی صورتحال میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کی صورتحال میں بلا ضرورت بحث و مباحثے میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، اور جب صورتحال پیش آ جائے تو اس کو فیس کیا جائے گا۔ حضرات، قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کے معنی ہیں کوئی بھی معاملہ جس ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہو اور وہ ادارہ اس معاملے کے حل کرنے کا ذمہ دار ہو، وہ ادارہ، وہ فرد اس معاملے کا اولی الامر ہے۔ جیسے مملکت اسلامیہ میں امیر المؤمنین اولی الامر ہے، دین کے کسی مسئلے میں اہل علم اولی الامر ہیں۔ رؤیت ہلال کے سلسلے میں اگر کسی علاقے میں کمیٹی ہے تو وہ کمیٹی وہاں کے اولی الامر ہوگی، اور اگر کسی جگہ کوئی قاضی ہے تو وہ قاضی اس رؤیت ہلال کا اولی الامر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، یعنی دین کے حوالے کر دو۔ جب تمہیں آپس میں اختلاف رائے ہو جائے تو دین کے حوالے کر دیا جائے، اور دین کے اصولوں کے مطابق دین کا فیصلہ کرنے والے فیصلہ سنائیں گے۔ اللہ جل شانہ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے، اس آیت مبارکہ سے جو اصول نکلتا ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آ جائے اس کو بلا ضرورت بحث و تمیز کا موضوع بنانے کے بجائے اہل علم کے حوالے کر دیا جائے، متعلقہ ماہرین کے حوالے کر دیا جائے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جو اہل علم اس میدان کے ماہر اور واقف ہیں تو وہ اس کا فیصلہ سنا دیں گے، جو بھی ان کو فیصلہ ہوگا۔ تو مسلمانوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ سامنے آ جائے فوراً اس کے حوالے کر دیا جائے کہ جن کا یہ کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے پھر شریعت کا فیصلہ سنا دیں، اور جب وہ شریعت کا فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ شریعت کا فیصلہ سنانے میں خدا نخواستہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، لیکن وہ تمام تر کوشش کے باوجود، غور و خوض کے باوجود، جتنا ممکن طور پر اس کے پہلو سوچے جانے چاہیے، ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اگر وہ فیصلہ سناتے ہیں اور درست فیصلہ ہوتا ہے تو ان کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کا فیصلہ غلط ہو جاتا ہے تب بھی وہ اجر کے مستحق ہیں۔
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मशहूर इरशाद है, हदीस के तमाम किताबों में हदीस मौजूद है, इज़ा इज्तहदल हाकिम, इज्तिहाद का फैसला करने वाला जब पूरी कोशिश करने के बाद कोई फैसला सुनाए, फ़इन असाबा फ़लहु अजरान, अगर उसने दुरुस्त फैसला किया तो उसको 2 अजर होंगे, वइन अख्ता फ़लहु अजरुन वाहिद, अगर फैसला करने में उसको तमाम तर कोशिश, तमाम तर गौर ख़ौज़ के बाद, तमाम तर तहक़ीक़ात के बाद बेहतर नतीजे तक पहुँचने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो सब कुछ करने के बाद अगर उससे ख़ता हो गई तब भी उसको 1 अजर मिलेगा। रुयत हिलाल के सिलसिले में बाकायदा एक इदारा खड़ा किया गया है, उस इदारे को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की गई हैं, उसमें तमाम मसालिक अहले इल्म जुड़े हुए हैं, मौसमियात के माहिरीन और फलकियात के माहिरीन की आरा सामने रखी जाती हैं, हर इलाके के साथ उसका राब्ता रहता है, उसके बाद फिर गवाहियाँ जमा की जाती हैं, हर इलाके के मौसम के सूरत हाल को सामने रखा जाता है, और तवील गौर व खौज के बाद और बहस व तमहीज़ के बाद इस बदजनी का गुमान नहीं होना चाहिए, इस बदजनी का ख्याल नहीं आना चाहिए कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आएंगे या किसी मफाद की बिना पर गलत फैसला करेंगे। नहीं, घंटों के गौर व खौज के बाद जिस नतीजे पर वो पहुँचे उस नतीजे का उन्हें इजहार कर दिया कि साहब गवाहियों की बुनियाद पर रुयत हिलाल का ऐलान कर दिया जाता है कि चाँद नज़र आ चुका है, इसलिए रमज़ान ख़त्म हो गया और कल सुबह को ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाए, ईद उल फित्र का फरीज़ा अदा किया जाए। जिस इदारे की तरफ से ये ऐलान किया गया उसमें अहले इल्म भी हैं, इसमें मौसमियात के माहिरीन भी हैं, इसमें जो टेक्निकल ज़रूरत की चीज़ें वो सारी जमा हैं, राब्ते जो सारे इलाकों के साथ उनके होने चाहिए वो होते हैं और उसकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं। तमाम तर कोशिश के बावजूद अगर उनका फैसला हक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनका फैसला दुरुस्त न हुआ तो उस वक्त उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी क्या होगी? जवाब ये है कि पहले इस पर देखा जाना चाहिए कि फैसला गलत होने का सबूत क्या है। अगर फैसला गलत होने का वाक़तन कोई कतई सबूत है तो वो जो एतराज़ हैं वो सब उन्हीं के सामने पेश किए जाने चाहिए कि आपका किया हुआ फैसला इन उमूर की बिना पर सुकुम से खाली नहीं है, इस पर दोबारा गौर किया जाए। लेकिन जाहिर है रमज़ान ख़त्म हो चुका, ईद की नमाज का फैसला हो चुका, करोड़ों लोगों ने ईद की नमाज अदा फरमाई। अब हमारे एक मोहतरम बुजुर्ग जो खुद इस इदारे के जिम्मेदाराना अहदे पर साल तक फाइज तशरीफ़ फरमा रहे और उन्होंने इसकी क़यादत भी फरमाई, उनको इस मसले से इख्तिलाफ़ राय हो गया। इख्तिलाफ़ राय करने का हर एक को हक़ है और इख्तिलाफ़ राय न कोई मज़मूम चीज़ है न गैर मुतवक्की चीज़ है। हज़रात साहबे किराम रहमहुम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में भी इख्तिलाफ़ राय होता था, हज़रात फ़ुक़हा किराम रहमहुल्लाह ताला में भी इख्तिलाफ़ राय होता है, और हर जगह इंतज़ामी उमूर में भी इख्तिलाफ़ राय होता है, मसाइल शरिया में भी इख्तिलाफ़ राय होता है। वसअत फ़िक्री के साथ, वसअत क़ल्बी के साथ रायों को सुनना होता है और अपनी राय का इजहार करना होता है। इख्तिलाफ़ राय में न तौहीन की जानी चाहिए, इख्तिलाफ़ राय में न हुदूद की पामाली होनी चाहिए, और इख्तिलाफ़ राय में न इत्तेहामबाजी होनी चाहिए, और इख्तिलाफ़ राय में न तुर्श कलामी और न तल्ख़ नवाई होनी चाहिए। इख्तिलाफ़ राय इल्मी और संजीदा अंदाज में राय पेश की जा सकती है। तो जब इख्तिलाफ़ राय पाया गया यानी एक राय सामने आई, तब सवाल यह है कि उम्मत मुस्लिमा का उमूम यानी आम मुसलमान एक फ़र्द की राय पर अमल करें या एक तरफ से पूरा इदारा जिसमें तमाम तबका के उलमा शामिल हैं और वो फैसला कर रहे हैं गौर व खौज के बाद, घंटों के बहस व तमहीज़ के बाद वो एक फैसला कर रहे हैं। तो अब एक फ़र्द की राय काबिल एतमाद मानी जाएगी या उस पूरे इदारे का किया हुआ फैसला काबिल एतमाद माना जाएगा? इदारे का फैसला जो है वो गवाहियों की बुनियाद पर है, और गवाहियों की बुनियाद पर जब कोई जो फैसला किया जाएगा तो क्या शरीयत इस्लाम में उस फैसले को रद्द करने की इजाज़त देती है? खुद शरई उसूल ये है, हमारी फ़िक़्ह की किताबों में किताबुल क़ज़ा की बहुत तफसीलात हुआ करती हैं, उसमें जो काजी होता है वो काजी जो गवाहियाँ सुनकर के कोई फैसला कर देता है, उसके बाद फिर पहला माजूल शुदा काजी या बरतरफ शुदा काजी अगर उस फैसले पर एतराज़ करेगा तो उसका एतराज़ काबिल कबूल नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि वह ओहदे क़ज़ा पर बाक़ी नहीं है। आज की जो कमेटियाँ हैं उन कमेटियों की हैसियत ऐसी है जैसे कि काजी होता है, काजी का फैसला तमाम गवाहियों के बाद शरई फैसला करार पाता है। लिहाजा रुयत हिलाल कमेटी का फैसला वह शरई फैसला है, उस पर अगर एतराज़ है तो इस एतराज़ का ताल्लुक अपनी ज़ात के साथ है। एक शख्स अगर उस फैसले से मुतमईन नहीं है तो उनको हक़ है कि वो अपनी राय पर अमल करें
اور فیصلے کو قبول نہ کریں، لیکن اس کا تفرد ہوگا۔ اور اسلامی اصولوں میں ایسا پایا جا سکتا ہے کہ جمہوری امت کی رائے ایک طرف ہے اور کسی ایک فرد کی رائے ایک طرف ہو، اور وہ فرد اپنی رائے پر عمل کرنے کا مکلف ہوگا۔ حضرات، کروڑوں انسانوں کی عید اور ان کا روزہ اور اعتکاف، اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینا کوئی آسان چیز نہیں ہے، جیسا کہ ابتدا میں بھی عرض کیا گیا۔ اس لیے جب ایک ادارے کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے تو ادارہ کا فیصلہ سارے تسلیم خم کر کے قبول کر لینا چاہیے، نہ کسی کے شک میں مبتلا رہنا چاہیے، اور نہ تردد اور انتشار کا شکار ہونا چاہیے۔ موجودہ دور علوم کا زمانہ ہے۔ آج کے زمانے میں مختلف علوم ہیں جو اسلامی احکام میں تعاون دے سکتے ہیں اور تعاون دیتے ہیں۔ فلکیات، جغرافیہ، اس کے بانی تو اصل میں مسلمان ہیں۔ دنیا میں جب دنیا کی دوسری قوموں کے پاس فلکیات کا علم نہیں تھا، اس وقت مسلمان فلکیات کے ماہرین تھے۔ جغرافیہ کے سب سے زیادہ بڑے عالم ابتدائی دور میں تو مسلمان علماء تھے۔ چنانچہ اسلامی سائنسدانوں کی تاریخ جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں فلکیات کے ماہرین اور جغرافیہ کے ماہرین اور موسمیات کے ماہرین کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ آتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے تحقیقات، ان کے کارنامے سب سامنے ہیں۔ علم حیات، علم فلکیات، علم حساب، علم جغرافیہ، یہ تمام کے تمام اسلام کے معارض نہیں ہیں، اسلام کے معاون ہیں۔ اب ایک طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے کہ چاند دیکھ کر کے رمضان کا فیصلہ کرنا، چاند دیکھ کر کے عید کا فیصلہ کرنا، اس حکم کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ دوسری طرف سے آج کا جو علم ہے فلکیات، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہوں گے اور جمع ہو کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا تو اس میں کسی طرف سے بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ارشاد کی بنا پر جو فیصلہ ہے وہ کچھ اور آ رہا ہے، اور فلکیات کے ضابطوں کے مطابق فیصلہ کچھ اور آ رہا ہے، تو اس وقت اسلامی اصول کیا ہوگا؟ تو جواب ہے اسلامی، میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا۔ مثلا اسلام میں مساجد کا قبلہ طے کرنے کے لیے اصل ضابطہ یہ ہے کہ ہر علاقے کی جو قدیم مساجد ہیں وہ قدیم مساجد معیار ہوں گی نئے مساجد کے قبلے کا تعین کرنے کے سلسلے میں۔ اب قدیم مساجد جو ہیں وہ جس ڈگری پر قبلہ دکھا رہی ہیں، آج کا قبلہ نما یا آج کا قطب نما یا آج کا قبلہ دکھانے والا کوئی آلہ اگر اس سے ہٹ کر کے قبلہ دکھا رہا ہے تو آج کے آلے کا اعتبار کیا جائے گا یا قدیم مساجد کے ان صدیوں سے چلے آ رہے قبلے کو معیار بنایا جائے گا؟ اسلامی فیصلہ یہ ہے کہ قدیم مساجد کے صدیوں سے چلے آ رہے قبلے کو بنیاد بنایا جائے گا، آلات جدیدہ کی بنیاد پر اس قبلے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال برید ہیوال کی طرف سے جو اعلان کیا گیا، اس اعلان کے پیچھے ان کی گھنٹوں کی بحث و تمیز اور علاقوں کے آئی ہوئی گواہیاں سامنے رکھی گئیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے متفقہ طور پر اتفاق رائے کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس فیصلے کے سننے کے بعد ہمیں اطمینان کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اطمینان کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری آج کی نیت بالکل درست ہو گئی ہے، کسی روزے کی قضا لازم نہیں ہے، اور نہ اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف نامکمل رہا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ ہمیشہ عرب ممالک میں اور یہاں عید کے درمیان اور رمضان کے درمیان ایک دن کا فصل ہوتا ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ عرب ممالک کا رمضان اور یہاں کا رمضان ایک ساتھ شروع ہوا، اور ایسا بھی پایا گیا کہ وہاں کی عید اور یہاں کی عید ایک ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں ایک علمی بحث ہے، اس کو اختلاف مطالعے بھی کہتے ہیں، جو عوام کی بحث نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، نمبر 1، ہمارا رمضان مکمل ہو چکا ہے۔ کل شام رؤیت ہلال کا جو اعلان کیا گیا وہ اعلان حق ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی روزہ چھوٹ چکا ہے، اور آج کی عید کی نماز بالکل درست ادا ہو گئی ہے۔ اگر کسی صاحب علم شخص کو اس رائے سے اختلاف ہو تو وہ اپنی اختلاف رائے کا وہ حق رکھتا ہے، اور اس رائے کی بنیاد پر وہ اپنے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب عام مسلمان سوال کرے گا کہ مجھے اس معزز شخصیت کی رائے پر عمل کرنا ہے یا ایک دوسری طرف سے جمہوری امت کی رائے پر عمل کرنا ہے، تو جواب آئے گا کہ آپ جمہوری امت کی رائے پر عمل کریں، ان کی رائے ان کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم اصول ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی رؤیت ہلال کا مسئلہ آتا ہے تو بہت سارے بھائی اس سلسلے میں غیر ضروری تبصرہ آرائی اور بعض دفعہ غیر ضروری تنقید آرائی بھی کرنے لگتے ہیں۔ تنقیدیں کرنا، تبصرے کرنا، یہ متعدد وجوہ سے غلط چیز ہے، اس وجہ سے کہ جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے وہ سمجھتے ہیں
کہ ایک طرف سے ہمارے سامنے دین کے احکام ہیں، دوسری طرف سے امت کی صورتحال ہے، تیسری طرف سے آلات جدیدہ کے تقاضے بھی ہیں، علوم جدیدہ کے تقاضے بھی ہیں، اور چوتھی طرف سے امت کا جو مزاج ہے اور وہ جذباتیت اور اشتعال والا مزاج ہے، یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر کے غور و خوض کے بعد پھر وہ کوئی فیصلہ سناتے ہیں۔ ان کے فیصلے کو موضوع بحث بنانا اور پھر طرح طرح کے کمنٹس پاس کرنا، یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ سلامتی طبع کا مزاج یہ ہے، سلامتی طبع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے ایک ادارے کے حوالے کام کر دیا ہے، اور وہ ادارے والے غور و خوض کے بعد، تحقیقات کے بعد جو فیصلہ سناتے ہیں، ہمیں آنکھ بند کر کے اس کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ صحیح سنایا تو اللہ کے ہاں اس کو اجر بھی ملے گا اور ہمارا عمل بھی صحیح ہو گیا، اور اگر انہوں نے تمام تر کوشش کے بعد ان کا فیصلہ غلط ہو گیا ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم عوام ان کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق عمل کریں گے، اور عمل کرنے کے بعد ہم عند اللہ ہرگز ماخوذ نہیں ہوں گے، انشاءاللہ عند اللہ ہم ماجور ہوں گے۔ بہرحال بطور خلاصہ کی عرض یہ ہے کہ رمضان مکمل ہے، عید کی نماز درست ہو چکی ہے، اعتکاف جن حضرات نے ختم کیا ہے ان کو مزید کسی دن کے اعتکاف کی قضا نہیں کرنی ہے، اور متعدد اہل علم نے اس سلسلے میں جو وضاحتیں کی ہیں وہ وضاحتیں بالکل درست اور حق ہیں۔ ان کی تائید کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں یہ منتشر گزارشات عرض کی گئیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا ذہن علمی بھی بنے، اور ہمارا ذہن حق قبول کرنے والا بھی بنے، اور ہمارا رویہ جو ہے وہ سلامتی طبع کا رویہ ہو، اور ہمارا مزاج جو ہے وہ اختلاف رائے سننے کا اور اختلاف رائے کو توہین و تشنیع کا ذریعہ نہ بنانے کا اللہ تعالی ہمیں مزاج عطا فرمائے۔ جیسا کہ دین چاہتا ہے ویسا ہی مزاج ہمارا بننا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ ہم بھی جب بھی کوئی بات کہیں حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، احترام کے ساتھ، فرق مراتب کے ساتھ، توہین کیے بغیر اپنا موقف ظاہر کرنا چاہیے، اور وہ موقف سامنے آ چکا ہے۔ جمہوری امت کی رائے اور مختلف اداروں، مختلف شخصیات کی طرف سے جو وضاحتیں آ گئی ہیں، ان وضاحتوں کے بعد اس وضاحت کی مزید ضرورت نہیں تھی، لیکن چاروں طرف سے جب بہت زیادہ اصرار ہوا، اس اصرار کی بنا پر مجبور ہو کر کے یہ مختصر سے وضاحت عرض کر دی گئی۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین صحیح سمجھنا بھی نصیب فرمائے، اور امت کے صحیح رہنمائی کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور صحیح رہنمائی کرنے کے لیے جیسا علم، جیسا تقوی، جیسا تدین اور جیسی دور اندیشی اور بصیرت اور صرف نگاہی چاہیے، اللہ تعالیٰ شانہ اہل علم کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔